اعوذباللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو ود RTB اور میں ہوں سید ریحان طیب بخاری۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ اسماء حسنی اللہ تبارک تعالیٰ کے جمالی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ بڑا ہی جمالی نام ہے۔ پہلے ولاگ میں بھی ہم نے یا رحمان اور یا اللہ کا وظیفہ آپ کو بتایا کہ اس کے کرنے کی کیا فوائد ہیں۔ آج ہم آپ کو یا رحیموں کا وظیفہ کرنے کا آپ کو جو ہے نا وہ خواص بتائیں گے، اور اس کا کیا فائدہ آپ کی زندگیوں میں ہو سکتا ہے یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے۔ تو یا رحیموں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یا رحیموں ایک جمالی نام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اور جو شخص اس کو صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھے گا تو مخلوق خدا اس پر مہربان ہو جائے گی، یعنی کہ لوگ اس سے پیار کرنے لگیں گے۔ صبح کی نماز، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے سے مخلوق خدا اس شخص پر مہربان ہو جائے گی، اور جس پہ اللہ مہربان اس پہ کل مہربان۔ جمعے کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف اور کبھی بھی کوئی مصیبت نہ پہنچے، کیونکہ ہر شخص مصیبتوں اور تکلیفوں سے گھبراتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ نام یا رحمان و یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم، یہ دونوں جمالی نام کا جو ہے وہ ملا کر اگر لوہے یا تانبے کے ایک پترے پر لکھوا کر اس کو اپنی انگوٹھی میں ڈلوا لے، انگوٹھی میں اس کو ڈلوا لے، تو اس کو کبھی بھی کوئی مشکل یا مصیبت نہ پہنچے گی۔ اور جمعے کے دن اس کو اگر وہ کروائے گا تو اس کے لیے بہت ہی مجرب ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی حاجت درکار ہے، کوئی آپ جائز کام، کوئی شرعی کام آپ جو ہے وہ اگر آپ کو درکار ہو، تو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ کو کوئی بلائے نہ اور آپ سے کوئی ہم کلام نہ ہو۔ آپ وہاں پر بیٹھ کے یہ تینوں اسماء جو آپ سے پہلے ذکر کیے گئے کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، اس کو مسلسل پڑھتا رہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، حتیٰ کہ غروب آفتاب ہو جائے، یعنی کہ مغرب کا وقت ہو جائے، تو اسی وقت مغرب کی اذان سنائی دے کانوں میں، تو اس وقت جو ہے وہ سجدہ بجا لائے اور اپنی حاجت طلب کرے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ بھی ایک بہت مجرب جو ہے وہ نسخہ ہے، ایک بہت مجرب وظیفہ ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کھلا پڑے جمعے کے دن نماز عصر کے بعد، اور اس وقت تک پڑھتا رہے کہ جب تک مغرب کی اذان اس کے کانوں میں سنائی نہ دے، اور پھر سجدہ کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی حاجت کرے۔ اگر پھر بھی کام میں جو ہے وہ دیری ہو تو دیر آئے درست آئند، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ پھر 2 سے 3 جمعے کرنا، جمعے کے دن ہے اور کرنا عصر کی نماز کے بعد ہے یہ وظیفہ۔ تو انشاءاللہ العزیز دوسرے یا تیسرے جمعے میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے یہ تکرار جو ہے وہ مقبول ہوگا، اور وہ جو جائز حاجت ہوگی وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز بہترین سے بہترین سبب جو ہے وہ عطا کر دیں گے، اور وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو فقیر نے جن جن اصحاب کو، جن جن ضرورت مند لوگوں کو یہ بتایا، ان کو یہ بڑا کارآمد ثابت ہوا اور وہ بڑے راضی ہوئے۔ تو آپ اگر چاہیں تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کا جیسے آپ کو ترتیب بتائی گئی ہے، ان ترتیبوں سے اگر آپ کریں تو آپ بھی جو ہیں وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جب یہ کسی بھی 100 مرتبہ اگر آپ فجر کی نماز میں پڑھنا شروع کریں تو آپ جو ہے وہ 10 روپیہ اس کا جو ہے وہ صدقہ کریں،
اور زکوٰۃ ادا کریں 10 روپیہ کی، اور پھر آپ اس کو جو ہے نا شروع کریں۔ اگر آپ تینوں اسماء حسنہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو جمعہ کی نماز کے بعد بتایا گیا، عصر کی نماز کے بعد بتایا گیا مغرب تک، اس کا جو صدقہ ہے وہ 1001 روپیہ ہے، وہ آپ کسی ضرورت مند کو دیں۔ اور اگر یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا اگر آپ تکرار لکھوانا چاہیں اپنی انگشتری میں، اپنی انگوٹھی میں جو ہے وہ لکھوانا چاہیں، تو اس کا جو زکوٰۃ ہے وہ 101 روپیہ ضرورت مند کو ادا کریں۔ تو اس طریقے سے آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس وظیفے کے تھرو جو ہے وہ مقبول ہو کر اللہ کی بارگاہ سے اللہ اپنے شرعی حاجات جو ہیں وہ مقبول کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آ رہے ہوں تو ازراہ کرم اس کو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ دے کے جو ہے نا وہ بتائیے کہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل یو ود آر ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ازراہ کرم اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اور بیل آئیکن کو ساتھ میں ضرور دبا دیں تاکہ اگلے آنے والے وظیفہ ولاگ کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔